بہت اللہ کے لوگ۔ اللہ اللہ ان کی رحمت فرمائے، اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ آمین آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے قرآن کی جو سورہ شروع کر رکھی ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ شعراء، اور قرآن مجید میں یہ 26 نمبر پر ہے۔ جو مصحف یا قرآن کی جو ترتیب ہے اس میں اس کا 26واں نمبر ہے، اور اس کا نام ہے سورہ شعراء۔ اور آج ہم انشاءاللہ اس کو سورت کا اینڈ بھی پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، اور پھر پورا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بس آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ جب قرآن کے درس میں شامل ہوں تو پوری توجہ کے ساتھ دیکھیں، چیزوں کو سمجھیں، اگر سمجھ نہ آئے تو فوراً سوال کریں، کیونکہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ تاکہ ممکن ہے وہ سوال دوسروں کے ذہن میں بھی ہو، لیکن آپ جب کریں گے تو سب کو جواب مل جائے گا، اور اس طرح پھر فہم قرآن جو ہے وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سوال اور جواب کا جو طریقہ تدریس ہے یہ بہت ہی مفید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورت کے آخر میں ہیں، اور میں نے آپ سے گزارش کی تھی، بتایا تھا کہ جب سورت کا ایک خاص مضمون ہوتا ہے، اور اس کا مضمون آپ نے دیکھا کہ سابقہ امتوں کے حالات اور واقعات بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ان قوموں پر کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح انبیاء نے دعوت دی، کن لوگوں نے مانا، چند لوگوں نے، باقی لوگوں نے مان کے نہیں دیا۔ جب مان کے نہیں دیا تو جنہوں نے انکار کیا اور جنہوں نے اس کی مخالفت کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت ضرور دی۔ کیوں؟ وہ رحیم، کریم، ارحم الراحمین ہے، تاکہ لوگ اگر فائدہ اٹھانا چاہیں تو قیامت کے دن وہ گلہ نہ کر سکیں کہ اے اللہ آپ نے تو ہمیں وقت ہی نہیں دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے دائمی کہ وہ منکرین کو ضرور موقع دیتا ہے کہ اگر وہ چاہیں، کیونکہ اختیار ان کے پاس ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ اللہ زبردستی کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اس دنیا میں اس کی سنت یہ ہے کہ وہ صاف صاف فطرت بھی اس نے اچھی بنا دی انسان کی پیدائش کے وقت، اس کو ساری سمجھ بوجھ دے دی کہ برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک عہد الست کہ اس کی روح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کر اس سے یہ اقرار لیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ اب جب دنیا میں آئے تو دنیا میں انہوں نے، اللہ نے اس آزادی کے ساتھ بھیجا، صرف یہ محدود آزادی کہ چاہیں تو قبول کریں، چاہیں تو قبول نہ کریں۔ قبول کر کے اگر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں اللہ کی رحمتوں کا باعث ہوں گی، اور اگر انکار کریں گے اور تکذیب کریں گے تو پھر اللہ کے اس عذاب سے انہیں کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ نہ فرعون بچا، نہ آج کے فرعون بچیں گے، نہ ماضی کے فرعون بچے۔ لہٰذا یہ ہے وہ بہت بڑا انذار، یہ ہے وہ تنبیہات، یہ ہے قرآن کی بشارتیں ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ رمضان کا مہینہ یورپ میں شروع ہو چکا ہے، اور کل یہاں ایشیا میں شروع ہوگا، تو ہمارے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ اللہ رب العالمین نے زندگی بخشی اس رمضان میں، تو ہم اس کا حق ادا کریں۔ ایک چیز جو کبھی آپ لوگ غور سے سوچیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو سب سے بڑا کرم کیا ہے انسانوں کو، وہ ہے کہ انسان کو سوجھ بوجھ
وسائل ذرائع دیے. کس لیے دیے اللہ نے بلا؟ جلدی بتائیں. آزمائش کے جیسے لیے. انسان جو اللہ کا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا زمین پر، اور اللہ نے جتنی ذمہ ہاں، داریاں یہ ہے ڈالی اصل ہیں، بات. وہ اللہ کا خلیفہ نائب ہے. اس کو وہ جتنی ضروریات جن چیزوں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی اپنی انفرادی حیثیت میں اللہ کا نائب ہے، اور اس کی نیابت کا سارا دار و مدار جس قدر اللہ نے اس کو ذرائع اور وسائل اور سمجھ اور بوجھ دی ہے، اس کو وہی کام کرنا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. اور اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ عبادت. إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہ ہوئی نا بات. آپ آیت پڑھیں، اپنی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. پیدائش کا مقصد جن و انس کا سوائے اس کے نہیں تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. عبادت کا مفہوم کیا ہے بلا؟ 24 گھنٹے کا عبد، 24 گھنٹے کا غلام، کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی ویسے گزاریں جیسے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے اور جن سے منع کیا ہے وہ رک جائیں. آپ اگر اس سرپرستی کو یا پوجا، اطاعت، غلامی اور تینوں او ملا ہو کر. ہو 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 یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. عبادت یہ ہے کہ چاہے انسان کے عقائد ہوں، ایمانیات ہوں، اس کی عبادات ہوں، اس کے اخلاق ہوں، اس کے معاملات ہوں، حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، ان سب کے اندر وہ غلام کا رویہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ ہی کی بات کو مانے. اور اگر وہ نہیں مانے گا تو پھر بالکل اس کا وہی حال ہوگا جو گمراہ قوموں کا ہوا ہے اور جو آج مسلمان امت کا حال ہے، ذلت اور پستی دنیا میں اور آخرت میں. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. اچھا، اب یہ شرک جو ہے، جو آج ہمارا اس آیت 213 کا مضمون ہے، شرک یہ ہے کہ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ کسی اور ہستی میں ماننا، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے پیر ہوں، چاہے ولی ہوں، حتیٰ کہ چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہوں. اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ کسی اور ہستی میں بالکل نہیں ہے. پرتو تو مل سکتا ہے ان صفات کا انسانوں میں، لیکن انسان میں وہ صفت پوری درجے میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے میں محبوب، کسی میں وہ موجود نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کون ہے؟ کیونکہ ان صفات کا حامل صرف وہی ہے، تو وہ اللہ کون ہے؟ ایک لفظ، حاکم، اقتدار والا ہے. اللہ الہ ہے. الہ ہے میڈم، وہ معبود ہے. اس درجے سے جس نے کم سمجھا اس نے کسی اور میں صفات سمجھی، کس کا وہ کوئی بھی ہو، اس نے شرک کیا. اب سنیں آیت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 213، سورہ اس کی شعراء کی. سر جی سر 212 پڑھنی ہے. سورت آیت نمبر 212 سے کرنا ہے. یہ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ 212 میں انہم، بے شک وہ، عن السمع لمعزولون، یہ جن جو ہیں یا یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سماعت سے دور رکھا ہوا ہے. کس کی سماعت سے؟ قرآن کی سماعت سے. کیوں؟ یہ جن گڑبڑ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو خود پہلے حوالے کیا حضرت جبرائیل امین کے، اور جبرائیل امین جو ہیں وہ رسول امین ہیں. انہوں نے بالکل اسی حالت میں لا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اس کو من و ان لوگوں تک پہنچایا. یہ ہے. تو شیاطین کو اللہ نے یہ توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اس کو سن سکیں. کیوں؟ اگر وہ سن گن لینے پہنچتے بھی تھے اوپر
تو پھر ان پر ان کے ستاروں سے ان کو مارا جاتا تھا، اور وہ اس کے سننے سے بالکل محروم رہتے تھے۔ بات کلیئر ہے؟ اچھا، اب آ جی سر، جائیے جزاک اللہ 213۔ خیر۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر، بڑی اہم بات ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہ پکارو، فتکون من المعذبین، تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، تم بھی عذاب پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ہمارے وجہ سے سنائی جا رہی ہے، بات ہمارے لیے ہے۔ نبی کبھی بھی شرک کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر نبی بھی یہ غلطی کرے گا تو عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے سورہ نساء کی آیت 48 میں، پھر 116 میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ یہ جو شخص شرک کرے گا وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اگر اس نے دنیا میں مغفرت نہیں حاصل کی اور اس سے باز نہیں آیا، توحید کی زندگی نہیں اپنائی، اللہ سے معافیاں نہیں مانگی، تو اللہ اس کو کبھی نہیں بخشے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ آخر میں قرآن کا وہ جو بڑا میسج ہے کہ شرک سے، ہر قسم کے شرک سے بچو۔ آیت نمبر 214، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، ان کو وارننگ دو کہ اگر تم نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہتے تھے کہ دنیا میں جو لینا ہے لے لو، میں آخرت میں تمہارے کسی کام نہیں ہوں۔ یہ ہے آخرت کا حساب و کتاب۔ اچھا، اس آیت کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کیا اہمیت کیا ہے؟ اپنوں سے دین کی دعوت دینی شروع کرو، پہلے ان کو ڈراؤ پھر دوسروں کی طرف۔ آپ یہ چھوڑے، یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا، 25 دفعہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ اگر آپ نے اس آیت کو نہیں سمجھا تو پھر قرآن کیا سمجھا آپ نے؟ سر وقوا انفسکم اور بس واہلکم، کر ڈاکٹر صاحبہ، بس کرو، خدا کے لیے سوچو۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال سینہ بسینہ دعوت دی، اوپنلی دعوت نہیں دی۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو آپ نے سارے قریش کو جمع کر کے دعوت دی۔ اوپن دعوت کا سر عام دعوت اس وقت شروع ہوئی جب یہ آیت نازل ہوئی۔ کتنی دفعہ میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں، اتنے اچھے طالب علم ہیں آپ، اور آپ اس بات کو کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ 4 ہجری میں نازل ہوئی ہے سورہ شعراء، اور 4 نبوی میں، اور چوتھے سال ہی اسی آیت کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت عام شروع کی ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ دعوت جو تھی 3 سال وہ سینہ بسینہ تھی، خفیہ تھی۔ کوئی سوال؟ وہ جو ذہنوں میں ہمارے گھسے ہوئے ہیں نا ادھر ادھر کی باتیں، اس کو بھائی قرآن کو، سیرت آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، بالکل ٹو دی پوائنٹ رہیں۔ اچھا، پہلی بات کہ اس آیت کو 214 جو ہے آیت سورہ شعراء کی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر عام دعوت شروع کی، اور 215 میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ نرمی تواضع سے پیش آئیں۔ توڑ کے لے گیا ہمارا دن۔ شازیہ صاحبہ بند کریں اپنے مائک کو، مائک بند کیا کرو، خدا کے بندے۔
اچھا، اب یہاں دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ابتداً جب دعوت اوپن شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو لوگ تیری پیروی کر رہے ہیں ان کے لیے تو آپ بڑے نرم رویہ بن جائیں، ان سے محبت اور شفقت سے پیش آئیں، تاکہ ایک مسلم بردرہڈ، ایک اسلامی برادری جو ایمان لا کر عمل کرتی ہے، وہ وجود میں آئے، تاکہ اس دین کو پھر برپا کرنے میں وہ اپنا رول ادا کریں۔ دیکھیں کتنی زبردست قرآن کی حکمت عملی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ کن کے ساتھ آپ نے بہترین اور نرم رویہ اختیار کرنا ہے؟ وہ جو ایمان لا کر عمل صالح کریں۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اور پھر آیت 216 میں کہا فَإِنَّ عَصَوْكَ، اگر یہ تمہاری نافرمانی کریں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو ان سے کہہ دو جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ نبی کا کام کیا ہے؟ اللہ کی وحی، اللہ کی ہدایت جو نازل ہو اس تک پہنچا دینا۔ اس کے بعد یہاں بالکل صاف بتا دیا گیا جو اس کو انکار کریں ان سے کہہ دو کہ میں تمہارا کسی ذمہ نہیں لیتا، لی عملی ہاں، اور میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے۔ لہٰذا اب دیکھ لیں کہ ایمان لا کر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ بہترین شفقت اور محبت کے ساتھ پیش ہو، اور جو لوگ انکار کریں دعوت پہنچانے کا حق ادا کرنے کے بعد آپ ان کو چھوڑ دیں۔ اور دیکھیں کتنی بڑی پیاری بات ہے، کاش میں اور آپ سمجھ کے پڑھیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور تمہارا توکل اور بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اس ہستی پر جو العزیز بھی ہے اور الرحیم بھی ہے۔ العزیز اس لیے کہ جب تم اللہ کے پر توکل اور بھروسہ کرو گے ایمان لا کر، اللہ اتنا کافی اور شافی ہے کہ وہ اتنا طاقتور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ آپ کے لیے العزیز ثابت ہوگا۔ اور اگر آپ نے قبول کر کے اس پہ عمل کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمتیں آپ کو ڈھانپ لیں گی۔ تو بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ کس ہستی پہ ہونی چاہیے؟ جو العزیز اور الرحیم ہے۔ آج دنیا میں دیکھ لیں آپ کس قدر مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، کیوں؟ ہمارا العزیز الرحیم پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہمارا بھروسہ ہے امریکن پر، برٹشن پر، یورپین پر، فغانے پر، ڈھمکانے پر، اور نہ وہ العزیز ہیں، وہ نہ الرحیم ہیں۔ وہ اپنی مدد نہیں کر سکے، دوسروں کی کیا کریں گے؟ یہ ہے ایمان کہ توکل کس پہ ہونا چاہیے، بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اس اللہ پر، اللہ جو العزیز بھی ہے اور الرحیم بھی ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ ایک ایک آیت پہ غور کیجئے، چند آیت۔ الذی یراک حین تقوم، جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں بندے کے کیفیات سے واقف ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ یہاں مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے نبی، میں تو آپ کے دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہوں، اور میری تائید آپ کو حاصل ہے۔ اور میں کون ہوں؟ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ العزیز بھی ہے اور الرحیم بھی ہے۔ لہٰذا اس کی حفاظت شافی اور کافی ہے، اور کافروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اللہ کے دین کو پہنچائیں، اور بھروسہ ہمیشہ آپ کا نہ اسباب پر ہو نہ کسی چیز پر ہو، اسباب وہی فراہم کرے گا، آپ کا بھروسہ اس اللہ پر ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پوری طرح حفاظت میں لیے ہوئے نا، اس کا وعدہ ہے دین پر چلنے والوں کے لیے۔ کل مجھے کسی نے ایک نظم بھیجی انگریزی میں،
کمال کی نظم ہے. وہ انگریزی والی خاتون جو ہے وہ نظم پڑھ رہی ہے، آپ اگر سنیں، اللہ اکبر. میں کوشش کرتا ہوں آپ کو بھیجنے کی، کہ وہ کہتی ہے کہ آفرین ہے ان عورتوں، ان بچوں، ان بوڑھوں، ان جوانوں فلسطینیوں کے پر، کہ جنہوں نے اللہ پر بھروسے کا حق ادا کر کے دنیا کے بھر کے ایمان کو پکا کر دیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ سوچیں، غور کریں کہ یہ فلسطینی مجاہدین عرب ہیں، عربوں سے محدود ان کی مدد سے خالی. یہ مسلمان ہیں، سارے مسلمانوں کی مدد سے خالی ہے. میرا رب ان کو کس طرح نیتنیاہو کو ناکام کر رہا ہے اور ان کو کامیاب کر رہا ہے. یہ صرف اس ایمان، اس تصدیق، قلبی تصدیق اور اس پہ بھروسے کا نتیجہ ہے کہ اللہ ان کو کس طرح ان ساری شہادتوں کے باوجود عزت سے نواز رہا ہے. اچھا، پھر اللہ کی ایک اور صفت بیان کی جا رہی ہے. دیکھیں 4 حرف کی آیت ہے. انہو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، هو السمیع العلیم. صرف یہاں جو ہو آ گیا نا بیچ میں، اس کا مطلب صرف وہی ہے جو پوری طرح سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. هو السمیع العلیم. سر یہ پیچھے اللہ. ایک ٹکڑا رہ گیا، جی. وہ تو کل تھوڑی سی آیت رہ گئی ہے پچھلی، اچھا، ایک ساری. پوری آیت رہ گئی ہے بلکہ. ہاں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اچھا، پہلی آیت میں اگر دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہین تقوم، کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اور پھر جب تم سجدہ گزاروں میں تمہاری نقل و حرکت پر بھی اللہ نگاہ رکھتا ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پوری طرح حفاظت میں لیے ہوئے، ہر حال میں، ہر کیفیت میں. ذرا نوٹ فرمائیں، یہ کیوں ہے؟ کہ وہی ہستی ہے، انہو السمیع العلیم. صرف وہی تو ہے جو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، باریک بینی کے لیول پر. اب اگر آپ کو یاد ہو تو مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ جو کلام ہے نا، یہ شیطانی کلام ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے کلام کو شیطانی کلام کہنا، بھئی شیطان تو مخلوق ہے، یہ اس ہستی کا کلام ہے جو خود حق ہے، اس کا کلام بھی حق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے هل ننبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ کافر کیا کہتے تھے بلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سن کر؟ یہ شیطانی کلام ہے. اب اللہ فرماتے ہیں سنو، غور سے سنو، هل ننبئکم، کیا تمہیں میں آگاہ نہ کروں کہ یہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ تنزل تنزل علی کل آفاق اسیم، افاق اسیم، وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں. شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اسی کے لیے کیا، اس کو مہلت ہی اسی لیے دی کہ وہ گمراہی کا سبب بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا انسان کو. اب اس کے لیے دونوں راستے اللہ کو واضح کرنے تھے، ایک گمراہی کا، اس کے لیے شیطان، نفس امارہ اور طاغوت کو چھوڑا، اور صحیح راستے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطرت بھی ٹھیک بنائی، پھر اس کے بعد انبیاء بھی بھیج دیے، کتابیں بھی بھیج دی. کوئی سوال آیت 222 تک؟ سر جیلساز سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو جھوٹی قسمتوں دیکھیں، کا حال بتاتے تھے. ہاں میڈم، اصل میں بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ذرا آپ نوٹ فرمائیں، افاق اسیم کا لفظ آیا ہے. اچھا، افاق جو ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت بگڑا ہوا انسان. جھوٹ افق سے نکلا ہے، جھوٹ پر مبنی اس کی ساری پالیسیاں ہوتی ہیں. اور اسیم کا مطلب ہے گناہ گار.
اللہ تعالیٰ کا نافرمان، پہلا بھی نافرمان ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جب شیطان اترتا ہے نا، تو شیطان تو اترتا ہی انہیں لوگوں پر ہے جو شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ افاکن اسیم ہوتے ہیں۔ بات کلیئر ہے؟ سر جی یہ جو سر 200 آیت سر یہ آیت نمبر 218 میں جو تقوم کا لفظ ہے یہ نماز کے لیے ہے، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے، نماز ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ان کی اوپر نظر رکھے ہوئے تھا، ان کی حفاظت، ان کی پروٹیکشن کا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ جی سر جی جزاک اللہ۔ یعنی کہ کوئی بھی وقت ان کا جو ہے عبادت سے خالی نہیں تھا، یہ مطلب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایک بات سنیں، نبی جب باہر بھی نکلتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، تو نبی کی ساری صحیح کوشش، جد و جہد اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہر حال میں اللہ اس کا نگران ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح واچ کر کے اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ جی جی سر، جزاک جی اللہ سر خیر۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب آ جائیے آیت 223 پر۔ شیطانوں کا ذکر ہو رہا ہے نا اوپر، یلقون یلقون السمع واکثرهم کاذبین، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو شیطان انسان ہو یا جن ہو، ان کا مقصد کیوں گمراہی پھیلانا ہے، تو کبھی کوئی سنی سنائی بات ادھر کی ادھر لگا دی، ادھر کی ادھر لگا دی، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ سچے ہوتے تو ایمان لے آتے، سچائی تو ایمان میں ہے، اور سچائی ایمان کے تقاضے پورے کرنے میں ہے۔ اسی کو چھوڑ کے یہ شیطان کے لقب سے پکارے گئے ہیں۔ دیکھیں نا، شیطان کا ایمان کمال کا تھا، لیکن شیطان کا مسئلہ کیا تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ اللہ کی نافرمانی کی۔ نافرمان تھا۔ نافرمان تھا۔ نافرمانی ہی سب سے بڑا جرم ہے، کہ اپنے آقا، مالک، خالق، رازق، حاکم کے کی نافرمانی کرنا۔ اور یہ شیطان اس بات پہ تعصب دیکھیں، کہتا ہے کہ میں تو مندے سے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرو، سجدہ کرو، بات ختم۔ کیوں؟ جو وہ حق بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم بغیر چون چراں کیے اللہ کے حکم کی تعمیل کریں۔ شیطان نے فوراً کہا کہ میں اس انسان کو شیطان سجدہ کروں جو مٹی سے بنا ہے؟ میں تو آگ سے بنا ہوں، میں سپیریئر ہوں۔ بھائی تمہیں کیسے پتا ہے؟ تم یہ کیوں کہتے ہو؟ اس ہستی کو جو عالم کل ہے، جو علی کل شین قدیر ہے۔ اچھا، یہ تو بات بتا دی شیاطین کے بارے میں۔ اب ایک اور الزام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ جب قرآن دیکھیں نا، یہ بدبخت شیطان ہو یا یہ قریش مکہ کے شیاطین ہو، یہ ہیں بڑے ذہین۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہتے تھے بلا؟ صادق اور امین۔ مجنون۔ شاعر کہتے تھے، شاعر۔ جب قرآن ان کو لوگوں کو ورگلانا ہوتا تھا نا قرآن کے خلاف، او چھوڑیں جی یہ شیطانوں کا کلام ہے، چھوڑیں جی یہ تو کوئی شاعری ہے، یہ تو کاہن ہے، پتہ نہیں کیا کیا، آپ سارے قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنو غور سے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، گمراہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ آج بھی اگر مشاعرہ نعتیہ نہ ہو یا حمدیہ نہ ہو، دوسرے مشاعروں میں بالکل یہی حال آپ کو نظر آتا ہے۔ غزلیں ہوں، خواتین پڑھ رہی ہیں، مرد پڑھ رہے ہیں، اور لوگوں کے جذبات کو مشتعل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، رہے شعراء تو ان کے پیچھے گمراہ لوگ چلا کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کیا جی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے؟ آیت 225 میں اللہ فرماتے ہیں الم ترا، کیا تو نے غور نہیں کیا، انہم فی کل وادی یہیمون، کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اگر یہ غزلیں سنیں نا اشقیہ، یا ان کا کلام جو دنیا پرستی پر مبنی ہوتا ہے، بالکل یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے 225 میں فرمایا نا کہ وہ بالکل ہر وادی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ سر جی، ہمارے اسکولوں میں بھی تو ہمیں 9th 10th میں یہ چیز پڑھائی جاتی تھی، عجیب و غریب سی شاعری، تو ہم شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں اس وقت۔ اسپیشلی ہمارے سر ملک ایس ایس میں سی آپ انٹرمیڈیٹ کے لیول ایک پہ۔ بات مجھے بتائیں، لمبی چوڑی کو چھوڑیں، کیا اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یہ کتاب جو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے؟ بتائیں مجھے۔ نہیں پڑھایا جاتا سر سر، جی، پڑھانا آہستہ چاہیے۔ آہستہ مکمل طور پہ نکالا جا رہا ہے سلیبس سے۔ جی بلکہ نکال چکے ہیں۔ اگر آپ میڈم دیکھیں نا تو انہوں نے یہ جو شیطان اور طاغوت اور نفس امارہ کے پجاری حاکم ہیں، ان کو قرآن ہرگز اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ قرآن صاف ستھری تعلیم، اور وہ تعلیم جو انسانوں کے لیے نفع بخش بناتی ہے، یہ تو لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں۔ سر جی، ابھی یہ جو دار ارقم اسکول ہے، ہم نے اپنی بچیاں نکال کے وہاں ڈالی کہ دین کا وہ، اب وہاں پر بھی وہی ڈانس اور وہ ساری چیزیں شروع ہو گئی۔ بچی نے ہمیں آ کے بتایا فیئر ویل ہوئی کہ یہ ہوا ہے، پھر ہم نے وہ شکایت آگے کی، اب اللہ کرے کہ ان کو ہدایت ملے۔ آپ لوگوں کو ضرور دیکھیں، میں ایجوکیشن سے بہت متعلق رہا ہوں، ٹیچر ٹریننگ وغیرہ کرتا رہا ہوں، اور خود میری پوری زندگی ٹیچنگ میں گزری ہے، یونیورسٹیز اور کالجز میں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی گمراہی یہ ہمارے تعلیمی ادارے پھیلا رہے ہیں نا، کاش ہمارے ٹیچر چاہے میل ہوں یا فیمیل ہوں یہ مومن ہوتے، اور یہاں کا تعلیمی نظام قرآن و سنت سے منسلک ہوتا، تو آج آپ بہترین امت پاتے۔ آج یہ جو فحاشی، اریانی اور پتہ نہیں کیا کیا آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہاولپور میں جو یونیورسٹی خواتین کی ہے، اس کی جو خبریں باہر آئی ہیں کتنی افسوسناک ہے۔ سر ساری یونیورسٹیوں میں یہی حال ہے، وہ تو سامنے آ گئی ہے نا۔ نہیں، اس سے بدتر ہے، کیونکہ وہ تو نام و نہاد اسلامی یونیورسٹی ہے۔ اچھا، سر اب یہ جو 9th 10th کا سلیبس ہے اسلامیات کا، اس میں سے انہوں نے سب سے پہلے سورہ توبہ نکال دی ہے جہاد کی وجہ سے۔ سورہ انفال کی سارے آیات نکالی کمرشل ہیں۔ ادارے ہیں، ان میں صرف کمانا ہے، ان کو آپ کی تربیت سے، تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سر ٹیچرز کی جو سلیکشن کی جاتی ہے وہ ان کو دیکھ کے کی جاتی ہے کہ جو زیادہ ماڈرن اور نام نہاد ماڈرن اس کو ہی کہا جا سکتا ہے، ان کو دیکھ کے رکھا جاتا ہے۔ جو اسکاف یا اسلام کو وہ فالو کرتی ہیں ان کو تو یہ اسکول رکھتے بھی نہیں۔ بالکل یہ یہی باتیں بات ہے۔ آپ کی ساری 100% ٹھیک ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم شیطان اور طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کس قدر یہاں اوپن اس ملک میں کہ آپ جو چاہے یہاں آ کے وہ ادارے اسکول کھولیں جو سیکولر ادارے ہیں۔ جی جب سر، آپ پیسہ ہونا چاہیے بس۔ آپ پہلی بات سنیں میری، جب آپ نظام اپنا دین پر بنائے ہوئے ملک میں وہ نظام اور وہ ادارے رکھیں گے جو دین کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، تو وہی کچھ ہوگا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب سنیں 226 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور ایسی باتیں کہتے ہیں
جو کرتے نہیں۔ یہ شاعروں کے بارے میں کہا کہ وہ اپنی نظمیں تو سناتے ہیں لوگوں کو جھوم جھوم کر کہ اچھائی کی، اور خود ان کے اندر جو برائی ہے اس کا بھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شاعر کہتے ہیں، تو شاعروں کی حقیقت تو یہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ کھول کے۔ اور پھر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ صرف ان شاعروں کے بارے میں ہے۔ کون؟ ہاں، مگر الذین، وہ لوگ، آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک ایمان لائے اور نیک عمل کیا، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور جب ان پر ظلم کیا جائے تو صرف بدلہ لے لیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيِّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو یہ خاص کر یہ شاعروں کے بارے میں آیت ہے کہ وہ شاعر، دیکھیں نا، حسان بن ثابت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر تھے، کس قدر اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ پکے سچے مومن ہیں، اور ان کی نسبت جو اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ، اور پھر یہاں وارننگ بھی دے دی، بڑی کلیئر کٹ وارننگ، انذار کر دیا کس کو؟ ان ظالموں کو، ان شاعروں کو جو اللہ کے دین کے بارے میں حضرہ سرائی کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، عمل نہیں کرتے، ان کو لگ پتہ جائے گا قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش ہوں گے۔ یہ تھی آخری آیت۔ اب میں آپ کے سامنے اس کا پورا خلاصہ بیان کروں گا تاکہ ہم پوری طرح اس صورت کے 227 آیات کے مضامین کیا ہیں وہ میں اور آپ اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ قرآن آیا ہی پڑھنے، سمجھنے، سمجھ کر اس بات کا یقین کرنے کہ یہی حق ہے۔ کیوں؟ یہ اس ہستی کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو خود برحق ہے، اور اس قرآن کو نازل کرتے وقت اللہ نے بالکل پوری طرح یقین دہانی اپنے آپ پر کے لیے کر لی کہ یہ ٹھیک ٹھیک اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہا ہے، پہلے حضرت جبرائیل امین کو پہنچتا ہے، پھر وہ لا کے پہنچاتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے عوام الناس کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہ رب کا کلام جو ہے وہ رب کی ساری حفاظت میں ڈیلیور ہوتا ہے۔ پھر کمال کی بات ہے، کمال کی بات، اتنا صدیوں پہلے نازل ہونے والا قرآن آج بھی زبر زیر پیش بالکل اسی جگہ جہاں پہ تھی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر قرآن نازل بھی ہم نے کیا اور حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اور قرآن کی یہ آیتیں تو بڑھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بنی اسرائیل کی 9، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو بالکل سب سے سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اور اللہ سے 5 وقت میں اور آپ نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہ سیدھا راستہ یا تو قرآن کا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَإِن تَهْتَدُوا، اگر اس کی تم پیروی کرو گے تو تم ہدایت پر ہو۔ سر یہ جو آیت نمبر 227 ہے، ای منقلبن ینقلبون، ذرا اس کی پلیز تھوڑا سا وہ کر دیں گے۔ اچھا آپ سنیں، یہ جو ہے نا کہ ای منقلبن، تو کہ یہ ہوتا ہے کہ جو آخری ٹھکانہ آپ کا ہوتا ہے۔ اچھا اب مجھے آپ بتائیں کہ انسان کا آخری ٹھکانہ کیا ہوگا؟ نیک ہے تو جنت، اور
گمراہ ہے تو کون سا ٹھکانہ ہوگا؟ جہنم۔ جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو گمراہ شاعر ہیں نا یا گمراہ انسان ہیں، ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ان کا آخری ٹھکانہ کیا ہے، اور وہ جہنم ہوگا۔ تو یہ ان کے لیے تنبیہ بھی ہے، انذار بھی ہے، کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کو پر ایمان نہ لا کر اور اس کے احکامات کی پابندی نہ کریں۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ اب ذرا آ جائیے، میں آپ کو پوری صورت جو اتنی لمبی چوڑی ہے ایک مختصر خلاصہ۔ سب سے پہلے آیت 1 تا 9، وہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ قرآن کیسی کتاب ہے، قرآن کتاب مبین ہے، اپنا مطلب اور مقصد کھول کھول کے بیان کرتی ہے۔ کیسے؟ آپ توحید کو دیکھ لیں، قرآن کا کوئی صفحہ، آپ رسالت کو دیکھ لیں، آپ آخرت کا یقین کرنے کو دیکھ لیں، قرآن نے حق ادا کیا ہے سمجھانے کا، بات بتانے کا۔ اب اگر انسان نہیں عمل کرے گا تو یہی چیز اس کے خلاف قیامت کے دن حجت ہوگی کہ جس اللہ نے اس قرآن کو محفوظ ترین کر کے نازل کر کے اور سمجھانے کا ہر طریقہ اختیار کیا، تم نے اسے کیوں نہیں ہدایت حاصل کی؟ تو پہلی بات جو ہے وہ اس 1 تا 9 آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا رسول کس سوز و گداز سے، کہ کس محبت اور شفقت اور ہمدردی سے لوگوں کو قبول حق کی دعوت دے رہا ہے، اور لوگ کس طرح اس سے بے رخی برت رہے ہیں، حتیٰ کہ مذاق میں ٹال رہے ہیں۔ لیکن قرآن بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ اگر وہ سنجیدہ ہوتے کہ ہماری دنیاوی اور اخروی فلاح کس میں ہے، اس پہ غور کرتے، تو ان کو بالکل سچ نظر آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ لایا ہوا قرآن جو بات کہہ رہا ہے وہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، وہ برحق ہے۔ اس کے فوراً بعد 10 سے 68 لکھتے جائیں، موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا ذکر ہے، اس لیے کہ فرعون دنیا کا سب سے بڑا باغی تھا۔ کسی اور باغی نے نہیں کہا کہ میں تمہارا انا ربکم الاعلی، اور پھر آپ دیکھ لیں اس کا انجام۔ کاش آپ کو موقع ملے، آج بھی صدیوں پہلے ڈوب کر ہلاک ہونے والے کی ممی پڑی ہوئی ہے کیرو کے زو میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کیسا عبرت بنایا ہے اس کو۔ یہ ہے اللہ کے باغیوں کا حشر، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جس انجام سے وہ دوچار ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں ہر زمانے کے سرکشوں اور باغیوں کو دیکھ لیں، آج کے سرکشوں اور باغیوں کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے، اور یہ جو حضرت ابراہیم ہیں ان کا ذکر قرآن اس لیے کرتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے ایک کمال کے انسان ہیں، جنہوں نے اللہ کے ہر حکم پر ایسا سر تسلیم خم کیا کہ وہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ترتیب ہے، پہلے موسیٰ علیہ السلام اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، ان میں تاریخ میں کون سب سے پہلے ہے دونوں میں سے؟ ابراہیم علیہ السلام پہلے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے ہیں، لیکن قرآن کا ایک بڑا پیارا اسلوب ہے۔ سب سے پہلے قرآن نے کیونکہ مثال دی کہ جن کو اللہ نے نمونہ بنایا وہ بغاوت کے بھی سرخیل تھے، اور وہ ہے فرعون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیسا موسیٰ علیہ السلام کو ان معجزوں کے ساتھ بھیجا کہ جہاں فرعون کے جادوگر بھی سجدہ ریز ہو گئے۔
لیکن فرعون ایمان بالکل نہیں لایا. اس کا حشر دیکھ لیں. حضرت ابراہیم کے ذکر کے بعد یہ 69 تھا 104. حضرت ابراہیم کی آیات تو بتا دیں. 69 آیت سے لے کر 104 تک. موسیٰ اور فرعون کی ہیں 10 سے 68 تک. اس کے بعد ایک قوم نوح جس میں نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے زمانے تک دعوت کا انجام دی، اور پوری تفصیلات موجود ہیں جگہ جگہ. ساری صورتوں کے نام میں لکھوا چکا ہوں، آیات کے نام لکھوا چکا ہوں. اور یہاں جو سورہ نوح سورہ شعراء میں ہے وہ ہے 105 تا 122. کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غرق کیا، قوم نوح کو، اور اس کے بعد جو بچے کچے لوگ تھے ان سے جو قوم چلی اس کا نام ہے قوم عاد. اور اس کی طرف کون نبی بھیجے گئے جب وہ بگڑی؟ تو حضرت ہود علیہ حضرت السلام. ہود. حضرت ہود کا ذکر ہے 123 تا 140 آیات میں. قرآن کی دوسری جگہ میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا عبرت ناک ان کا انجام ہوا، کیونکہ یہ بھی بہت ہی گمراہ قوم تھی. ان سے جو لوگ بچے ان کو اللہ نے موقع دیا، اور وہ جب بگڑے تو قوم سمود وجود میں آئی. بڑے کاریگر لوگ تھے، پہاڑوں میں تراش کر مکان بناتے تھے، اور حضرت صالح نبی بھیجے گئے ان کی طرف. حضرت صالح کو زج کرنے کے لیے انہوں نے کہا اچھا چلو ہم آپ کی بات مانیں گے جب آپ ایک مادی معجزہ لے آئیں. تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے پھر انہی کی ڈیمانڈ کے مطابق، جب اللہ چاہتا ہے، اللہ ایسا معجزہ نہیں دیتا کہ جو چاہے مانگے وہ دے دے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا حق معجزہ ہے سب سے بڑا. تو انہوں نے اونٹنی کو، اور اونٹنی اس شرط کے ساتھ اللہ نے معجزہ دیا کہ ایک دن یہ پانی پیے گی، دوسرے دن تمہارے سارے جانور پانی پئیں گے. اب ان کو ہوش آئی کہ معجزہ تو ہم نے مانگا ہے لیکن اللہ نے بڑی امتحان میں ڈال دیا ہے. جو بدبخت قومیں ہوتی ہیں نا، وہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے ڈر کے ایمان لے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے، رحمتیں نازل کرتے. انہوں نے اسی اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کے پاؤں کاٹ ڈالے. پھر جو ان پر عذاب آیا ہے اس کی تفصیلات آپ کو اس میں قوم سمود 141 تا 159 میں آپ کو ملے گا. اس کے بعد جو ایک بڑی خبیث قوم آئی وہ تھی حضرت لوط کی قوم. یہ حضرت لوط کون ہے بھلا؟ حضرت ابراہیم ابراہیم علیہ علیہ السلام کے بھتیجے. بھتیجے بالکل. ہاں، یہ انہوں نے عراق سے ہجرت کی ہے. 3 آدمی نکلے تھے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت سارہ، اور ان کے بھتیجے حضرت لوط. یہ بعد میں یہ بھی نبی ہو گئے، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی. لیکن بگڑتے بگڑتے آپ دیکھیں کہ اس قوم نے تو انتہا کر دی، اور جو جرم انہوں نے کیا وہ تفصیل سے آپ سن چکے ہیں. یہ ایسا غیر انسانی غیر اخلاقی فعل تھا کہ جس کو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا اگر انسان واقعی اس فطرت پر قائم ہو جس پر اللہ نے پیدا کیا ہے. حیوان بھی یہ کام نہیں کرتے کہ میل کے ساتھ میل کا تعلق ہو جنسی. لہذا ان کے بارے میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں سورہ آیت 160 تا 175. اس کے بعد جو آخری نبی جن کا ذکر ہے
اس سورہ شعراء میں، وہ ہیں شعیب علیہ السلام. ان کی قوم کی بدبختیاں، اور پھر ان پر کو مہلت، اور پھر ان پر عذاب کا تذکرہ ہے آیت 176 سے لے کر آیت 191 تک. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی 6 قوموں کا ذکر کیا: موسیٰ اور فرعون، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام. 6 پیغمبروں کا. اور اسی طرح یہی واقعات دوسری جگہ آپ کو سورہ اعراف میں ملیں گے، پھر آپ کو سورہ ہود میں ملیں گے، اور پھر انہی قوموں کا ذکر آپ کو قرآن بار بار ہمارے سامنے سنت الہی کو کھول کے رکھ دیتا ہے کہ قوموں پر عذاب کب آتا ہے. آج میں اور سر آپ اچھی سورہ ہجر میں بھی ہیں. بہت ساری ہیں میڈم، آپ کو اگر لکھنے ہیں تو میں سارے لکھوا دیتا ہوں آپ کو، صرف سورہ حجر نہیں ہے. اچھا، اب یہاں پر ہمیں بڑا غور سے دیکھنا چاہیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی دائمی سنت کا بیان کیا ہے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ہے وہ چیز جو ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اسی مہلت کا جو ہے، جو پیریڈ ان کا تھا، اور وہ نہیں سنبھلے تو پھر عذاب آیا، کہیں ہم وہاں پر تو نہیں کھڑے؟ سوچیں، غور کریں، اور اسی چیز بات کو لوگوں کو سمجھائیں، قرآن کو ہم فالو کریں. کہیں قرآن کے اس پیغام، اس انذار یا اس تنبیہات کو ہم نگلیکٹ کر کے کہیں اسی انجام سے دوچار نہ ہوں جس سے یہ ساری قومیں ہوئیں. بہت اہم نقطہ ہے، مجھے اور آپ کو اس پر پوری طرح غور کرنا ہے. اب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آیت 192 سے 227 تک جو آخری آیت ہے، اللہ رب العالمین نے کس طرح ہمیں کھول کھول کے بتایا ہے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئندہ آنے والے سارے انسانوں کو آپ کے تھرو پوری طرح کھول کے بتا دیا کہ شرک سے تم نے باز رہنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ شاعر ہیں، نہ کوئی ان کو ایسا عارضہ لاحق ہوا ہے، وہ تو اللہ کی پروٹیکشن میں ہر آن اور ہر لمحہ، اور اللہ نے جو اللہ کا منصوبہ ہے اس کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پورا فرما رہے ہیں، اللہ کی نظر میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو ان کے لیے کھول کھول کے ان کے حوالے سے ان کو کامیاب کر رہا ہے. تو اگر آپ کو میں خلاصہ بتاؤں تو جو آیت 192 تک ہم نے 191 تک کیا ہے، اور پھر 192 سے شروع ہو جاتا ہے قرآن کا معاملہ. اور اتنی زبردست آیت ہے کہ قرآن کیسا ہے؟ قرآن اِنَّهُ لَتَنزِيلٌ رَبِّ العالمین، تنزیل رب العالمین. یہ قرآن جو ہے یہ رب العالمین کی تنزیل ہے. اس نے تم پر بہت، جس طرح اپنی ربوبیت سے تمہیں پالا پوسا، تمہاری تخلیق کی، تمہیں ہر مرحلے پر تمہاری استعانت کی، تو اس رب نے یہ قرآن نازل کیا ہے. یہ قرآن دنیا کی سب سے عظیم ترین نعمت ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ آیت 193 سے 194، ان 2 آیتوں میں قرآن کا مقام و مرتبہ کہ اس کو لے کے کس شان کا نبی رسول امین آیا، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا تاکہ آپ کو اس کو یاد کرنے میں بھی کوئی دقت نہ ہو، اور آپ کا دل ویسا ہی بن جائے جیسا دل قرآن چاہتا ہے. اس کے بعد
اہل عرب کو 195 میں بہت بڑی تنبیہ کہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے، اس زبان میں نازل ہوا ہے جس کو تم خود بولتے ہو، لہٰذا تمہارے لیے تو اب کوئی موقع نہیں کہ تم پر حجت پوری ہو گئی، سمجھنے سمجھانے کا مسئلہ خود تمہاری زبان میں نازل ہو رہا ہے، اس لیے اگر تم نے نہ سمجھا تو پھر تم یاد رکھنا کہ بہت برا انجام ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر بتایا کہ آیت 196 میں کہ یہ کتاب جو ہے قرآن، اس کی پیشین گوئیاں سابقہ کتابوں نے بھی کی، انبیاء نے بھی کی، اور پھر ان کو کہا کہ بدبختو، آپ یہ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ قرآن سابقہ قوموں کی حالات اور واقعات کے اندر بھی بیان ہوا ہے، اور اگر یہ جو تم الزام لگاتے ہو کہ کوئی اجمی سکھاتا ہے غیر عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اگر تم تو تم سوچو کہ اگر عربی کو غیر عربی کیسے سکھا سکتا ہے، اور اللہ کی نازل کردہ تنزیل جو ہے وہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بات بڑی سیدھی سی ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخالفین کی بیماری کو پوری طرح سمجھا دیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لانے والے اتنے بگڑ چکے ہیں جب تک یہ عذاب کو نہ دیکھیں۔ جب عذاب دیکھیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی تباہی بربادی آ چکی ہے، اس وقت معافیاں مانگیں گے، وہ معافی کا وقت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قرآن عذاب کے لیے جلدی مچانے والوں کو جواب دیا گیا ہے آیت 204 تا 207 میں۔ اور پھر اسی کے بعد جو ہم آج پڑھ رہے تھے، بلکہ کل پڑھی ہے، قریش کو بڑی وارننگ دی کہ باز آ جاؤ، تمہیں سنا دیا ہے واقعات ان 6 انبیاء کے، تمہارا بھی حشر وہی ہونے والا ہے۔ اور آج ہمیں بھی یہی اللہ کی تنبیہ ہے۔ آیت 210 میں بتایا کہ یہ جو مخالفین قرآن کے بارے میں ان کے توہمات ہیں، اوہام ہیں، اس کی تردید کی، اور پھر 213 میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ سنو، شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ شرک کی کوئی عقلی، کوئی اخلاقی دلیل نہیں ہے، لہذا اس کو عذاب آئی کے رہے گا۔ اگر نبی بھی کرے گا شرک، جو کہ ناممکن ہے، لیکن مثال کے لیے اللہ سمجھا رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ آیت جو 214 جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام کا شروعات جس سے ہوئی، وہ ہے 214 نمبر سورت، آیت وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اوپر پورا مکمل بھروسہ کرنے کی ہدایت عطا فرمائی کہ میں ہر آن اور ہر لمحے اور ہر کیفیت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری تائید اور نصرت آپ کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو سارے الزام آپ پر لگاتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، یہ بالکل بکواس ہے، کیونکہ شاعروں کی زندگی ان کے قول و فعل کے تضاد سے بالکل واضح ہوتی ہے۔ ہاں، جو شاعر ایمان لا کر نیک عمل کریں گے اور اللہ کے دین کے سپاہی بنیں گے، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر حسان بن ثابت تھے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، وہ سایہ فگن ہو چکا ہے یورپ، امریکہ میں، اور کل سے یہاں ایشیا میں شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس قرآن سے کما حق ہدایت، اس کی حقانیت پر ہمیں یقین اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے ہمارے دل میں، اور ہماری زندگیاں عین اس کے مطابق جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تھی، جیسی صحابہ اور صحابیات کی زندگی تھی، اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آمین سب ثم کو آمین۔ جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ پاک توفیق دے اور اپنی رحمتوں کی سے نوازے ہم لوگ سب کو۔ کوئی سوال، کوئی چیز، انشاءاللہ کل ہم سورہ نمل شروع کریں گے،
اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی ہر آیت، بلکہ ہر جملہ جو ہے اور ہر لفظ جو ہے اس سے ہدایت چھلک رہی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ہدایت پر عمل کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوں، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ سر جی سر کل اس کے کل لیے جو ہے تعلق یہ نماز سورہ شروع نمل کر دے کرنی گا ہے یا وہ جو ہے سیرت پڑھنی ہے؟ ہاں کل سنڈے ہے نا، جی جی سر ساری جی کل جی سیرت ضرور پڑھنی ہے تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آئے، ٹھیک جی، ہے؟ السلام ٹھیک ہے علیکم، ٹھیک ہے، السلام علیکم جزاک۔ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر ٹائمنگ کیا ہوگی؟ آپ لگتا ہے کہ پچھلی دفعہ نہیں تھے، یہی جی ڈیسائیڈ سر، ہوا ہے کہ ٹائم یہی رہے گا، سب جی لوگوں ٹھیک نے ہے جزاک، ایگری کیا ہے۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ سر ایک بات جو ہے وہ ہم سب کو بھی اور جو جن کو ہم بتاتے ہیں ان پہ بھی یہ بہت ضروری بات ہے کہ اللہ کی محبت کے سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو نہ لے جائیں، یہ بھی شرک ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہتے ہیں ہمیں بس مدینے جانا ہے، ہمیں جنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بالکل ٹھیک اللہ کہہ رہے معاف ہیں، کرے۔ ذرا میری بات سنیں۔ اگر ہم نے وہی حرکت کی جو عیسائیوں نے کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اب ان کی غلو کیا ہوتا ہے کہ ان کے اصل مقام سے اٹھا کر ان کو الوہیت اللہ کا وہ بنا دیا کہ وہ الہ ہے، ابنیت اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اگر کہیں ہم نے یہ غلطی کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑے غور سے سنیے، وہ ہمارے منذر ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کریں، وہ خوشخبری دینے والے مبشر ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس نبی کے لائے ہوئے دین کے مطابق اور آپ کے عمل کے مطابق اطیع اللہ و اطیع الرسول کا حق ادا کریں۔ لیکن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے معلم تھے، مزکی تھے، مربی تھے، یہ سارے آپ کو، لیکن وہ ہرگز اللہ تعالیٰ نہیں تھے۔ ان کی کوئی صفت اللہ نے جو ان کو عطا کی ہے وہی ہے، اس سے آگے بڑھائیں گے تو ہم بھی نعوذ باللہ کہیں غلو نہ کر بیٹھے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ دیکھیں حج اور عمرے کے لیے کہیں آپ گئی ہیں یا آپ نے کیا ہے کہ نہیں کہیں گی، مدینے والا بلائے گا تو جائیں گے، ابھی مدینے والے نے نہیں بلایا، اور اللہ کا نام نہیں لیتی کہ اللہ تعالیٰ بلائے گا تو ہم جائیں گے۔ دیکھیں آپ کو شرک کے شک و شبہ سے بھی بچنا ہے، اور ہر کام اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے، کسی نبی، کسی ولی، کسی کی مرضی سے نہیں ہوتا۔ سارے اسی سے مانگتے ہیں، ہم بھی اسی اللہ سے مانگیں، وہی دینے والا ہے۔ اور کوئی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی زبان مبارک سے کہ آپ فرمایا کہ میں تو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ جب آپ بے صلی اللہ شک، علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ بے سر شک۔ بعض اوقات نعتیہ کلام میں بھی اس حد تک وہ آگے چلے جاتے ہیں کہ مطلب پہلے تو چلے ہم بھی بڑے غور سے سنتے تھے، لیکن اب جب سے سمجھ آئی ہے، قرآن پاک سے جڑے ہیں اور پتہ چلا ہے کہ رسول پاک بھی اتنا ہی جانتے تھے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا تھا، ہاں بتایا ہے، بالکل تو آپ نے وہ ٹھیک کہا، خاموشی اختیار کر لیتے تھے جن کے بارے میں وہی نہیں آئی ہوئی ہوتی تھی۔ تو بالکل ہاں، آپ نے ٹھیک کہا، بالکل ہاں ٹھیک کہا۔ بالکل سر جی۔ یہ دیکھیں نبی کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کے مقام پر رکھیں، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے مقام پر رکھیں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے، اور رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ بھرپور فائدہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اور اسی کے مطابق زندگیاں گزاریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین، ہم آمین سب کو ثم توفیق دے آمین۔ پروردگار۔
सब दुनिया के तमाम दुनिया के मुसलमानों को भी इसी तरह इस कुरान को समझने की और इस पे अमल करने की तौफीक दे, और हम लोग के औलादों को भी, और ये जो यूरोप वाले हैं इनको भी अल्लाह पाक इनकी औलादों को नेक करे और